حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صرف اس لیے وہ حقدار تھے حکومت کے، وہ خلافت کے حقدار تھے، وہ کرسی کے حقدار تھے، انہوں نے اس لیے کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے، اسلام کا جھنڈا نیچا نہ ہو، اس لیے انہوں نے اپنے حق کو چھوڑ دیا، اتنی بڑی قربانی دی کہ مسلمانوں کا خون بہنا رک جائے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام دیا ہمیں کہ دشمن کا مقابل، کہ اگر انصاف کو قائم کرنے کے لیے، عدل کو قائم کرنے کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے حکومت تک پہنچنا پڑے اور اپنی جان کی قربانی دینی پڑے، اپنی جان کیا، اپنے خاندان والوں اور اپنے دوستوں اور اپنے بھائیوں کی جان کی قربانی دینی پڑے، تو کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ایک لمحے کے لیے اس کے بارے میں سوچے اور ایک لمحے کے لیے اپنا قدم پیچھے ہٹائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر بن گئے اور ان کی خلافت چلتی رہی، یہاں تک کہ شام والوں نے اور بہت سارے لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ آپ جو ہے اپنے بعد کسی کو خلافت کا ذمہ داری سونپ دیجئے، یعنی آپ اپنے بعد کسی کو ولی عہد بنا دیجئے جو آپ کے بعد وہ مسلمانوں کا امیر اور مسلمانوں کا خلیفہ ہو۔ جب تک حضرت حسن زندہ تھے حضرت امیر معاویہ نے اس بارے میں کوئی رائے پیش نہیں کی، لیکن حضرت حسن کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے لڑکے حضرت امیر معاویہ نے اپنے لڑکے یزید کو یہ ولی عہد بنا دیا اور پورے عرب میں یہ پیغام بھیجوا دیا اور خبر بھیجوا دی کہ ہمارے بعد ہمارا لڑکا یزید مسلمانوں کا امیر اور مسلمانوں کا ذمہ دار ہوگا۔ پورے عرب میں تمام اکثریت نے اس بات کو قبول کر لیا۔ جن لوگوں نے قبول نہیں کیا ان میں کچھ صحابہ ایسے تھے، ان میں پیش حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوسرے لڑکے، انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے یزید کی خلافت کو اور یزید کی امارت کو تسلیم نہیں کیا۔ جب تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ رہے کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ جس وقت امیر معاویہ کی انتقال ہوتی ہے تو یزید جب کرسی اقتدار پر بیٹھتا ہے تو اس کے لوگوں نے، حکومت کے کارندوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ٹارچر کرنا شروع کیا کہ آپ کو بھی یزید کی امارت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ بار بار ان کے پاس لوگ آئے اور ان سے کہا کہ آپ کو یزید کی امارت اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جب بہت زیادہ ٹارچر کیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینے سے مکے چلے گئے اور وہاں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ پھر اس پر بھی بس نہیں کیا، یہاں تک کہ کوفہ والوں نے خطوط پر خطوط بھیجنے شروع کیے، تقریباً 150 سے لے کر 500 تک خطوط بھیجے کہ آپ آئیے کوفہ آپ کے لیے، کوفہ میں 1 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنے خطوط بھیجے اور خطوط کے ساتھ وفود بھی بھیجے حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کہ آپ آئیے، کوفہ میں آپ کے لیے زمین تیار ہے، ہم آپ کی امارت اور آپ کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ بار بار وہ لوگ خطوط لکھ رہے ہیں اور ہمیں اپنے یہاں بلا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کی خبرگیری کے لیے کوفہ بھیجا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ کے لوگوں نے 18,000 سے 40,000 لوگوں نے ایک دن میں ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے دیکھا کہ حالات سازگار ہیں، ماحول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، اس لیے حضرت حسین کو خبر بھیجوا دی کہ آپ کوفہ کی طرف رخت سفر باندھیے اور کوفہ کی طرف آئیے۔ ان کی اس اطلاع کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 8 محرم الحرام کو کوفہ کی طرف رخ کیا اور راستے میں پہنچتے ہیں، اسی دوران مسلم بن عقیل کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا۔ شہادت سے پہلے مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس خبر بھجوائی کسی کے واسطے سے کہ قطعاً آپ کوفہ مت آئیے گا، اس لیے کہ کوفہ والوں نے غداری کی ہے، اور انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا، وہی غداری کا طرز اختیار کیا جو انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ اور مکہ چھوڑ چکے تھے اور کوفہ سے 4 رات کی دوری پر قیام پذیر تھے۔ انہوں نے یہ دیکھا، واپس ہونا گوارا نہیں کیا اور مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ میں خود جاؤں تو مجھے دیکھ کر کے
وہ لوگ اپنے دل و جان سے ہم پر ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور اس کے علاوہ مسلم بن عقیل کو انہوں نے شہید کر دیا تو ان کا قصاص لینا بھی ان کے لیے ضروری تھا۔ یہ سوچ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سفر کے ارادے کو ترک نہیں کیا، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان سے کہا حضرت حسین نے کہ اگر آپ لوگ یہاں سے ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہیں اور اپنے اپنے گھر واپس ہونا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، لیکن کسی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ہماری زندگی کا کوئی مزہ ہے، ہماری زندگی میں کوئی لطف ہے، اس لیے وہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں 9 تاریخ کی رات کو، اور ان کے پاس کوفہ کے لوگ آتے ہیں۔ کوفہ کے لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ لوگوں، کیا یہ تمہارے خطوط نہیں ہیں؟ کیا تم نے ہمیں اس لیے نہیں بلایا تھا کہ آپ آئیے، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہمارے ہاتھ آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں، کیا تمہاری یہ خطوط نہیں ہے؟ تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، یہ ہمارے خطوط ہے ہی نہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا۔ پھر 10 محرم الحرام کی صبح کو فجر کی نماز ادا کی اور جتنے خطوط تھے ان سب کو سامنے رکھا اور ایک ایک خطوط پڑھ کے ان لوگوں کو سنایا اور کہا کہ یہ خطوط تمہارے نہیں ہیں، اور ان کے سامنے تقریر کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، اے لوگو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ کیا میری شخصیت سے تم واقف نہیں کہ میں محمد رسول کا نواسا ہوں؟ میرے والد علی ہیں، میری ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ جس نے نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، نہ کسی کا ناحق خون بہایا ہو، نہ نماز چھوڑی ہو، نہ جھوٹ بولا ہو۔ اگر عیسیٰ کا گدھا بھی زندہ ہوتا تو عیسیٰ کی قوم کے لوگ اس گدھے کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے، تم نبی کے نواسے کے ساتھ اور حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو؟ کیا تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ حضرت حسین نے یہ تقریر ان کے سامنے پیش کی اور ان کے سامنے یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے اس تقریر سے تمہیں کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ میں مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس عبادتوں میں مشغول تھا، تم نے ہمیں ٹارچر کیا۔ میں وہاں سے مکے گیا اور خانہ کعبہ میں عبادتوں میں مشغول تھا، تم نے خطوط لکھ کر ہمیں بلوایا، اور جب ہم آئے تمہارے پاس تو تم نے منہ پھیر لیا۔ حضرت حسین نے یہ تقریر کی۔ پھر اس کے بعد سے لشکر نے، جو کوفی لشکر تھے، وہ یک کے بعد حملہ آور ہوئے اور حسین رضی اللہ عنہ کے ایک ایک فرد نے دشمن سے مقابلہ کیا، اور ایک ایک آدمی نے کئی لوگوں کو زخمی کیا اور کئی لوگوں کو جہنم رسید کروایا۔ پھر اخیر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچتے ہیں، تنے تنا بچتے ہیں۔ دشمن میں کسی شخص کو ہمت نہیں ہوتی کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ بہت دیر تک وہ میدان کا چکر لگاتے رہے، لیکن دیکھا کہ جب تک ہم مل کر حملہ نہیں کریں گے حسین کو شہید نہیں کر سکتے، اس لیے سب لوگوں نے مل کر حملہ کیا، یہاں تک کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ان دونوں واقعوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دونوں فرزند حضرت حسن اور حسین کے واقعے سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ قربانی 1400 سال پہلے کی ہے، شہادت کا واقعہ 1400 سال پہلے کا ہے، لیکن ہمیں ان واقعات سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس کی ضرورت ہے کہ اس پر ہم دھیان دیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صرف اس لیے، وہ حقدار تھے حکومت کے، وہ خلافت کے حقدار تھے، وہ کرسی کے حقدار تھے، انہوں نے اس لیے کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے، اسلام کا جھنڈا نیچا نہ ہو، اس لیے انہوں نے اپنے حق کو چھوڑ دیا، اتنی بڑی قربانی دی کہ مسلمانوں کا خون بہنا رک جائے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام دیا ہمیں کہ دشمن کا مقابل، کہ اگر انصاف کو قائم کرنے کے لیے، عدل کو قائم کرنے کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے حکومت تک پہنچنا پڑے اور اپنی جان کی قربانی دینی پڑے، اپنی جان کیا، اپنے خاندان والوں اور اپنے دوستوں اور اپنے بھائیوں کی جان کی قربانی دینی پڑے، تو کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ایک لمحے کے لیے اس کے بارے میں سوچے اور ایک لمحے کے لیے اپنا قدم پیچھے ہٹائے۔ دونوں بھائیوں کی قربانیوں میں ایک طرف انہوں نے حکومت کی قربانی دی، انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ دونوں کی قربانیوں میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں اپنا حق چھوڑنا پڑے اسلام کے لیے، اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ اور دوسری طرف حسین کی شہادت کا یہ ہمیں پیغام ہے کہ اگر ہمیں اپنی جان قربانی دینی پڑے اور حکومت کو سنبھالنا پڑے اور اسلام کے نظام کو قائم کرنا پڑے تو ہمیں اپنی جان کی قربانی دینی پڑے تو ہم اپنی جان کی قربانی دیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، حسین رضی اللہ عنہ کے نام
نام پر ان کی یاد کو منانے والے، ان کے نام پر ان کا ماتم منانے والے لوگ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، دو کردار آپ کے سامنے ہیں، دو شخصیتیں آپ کے سامنے ہیں، دو نمونے آپ کے سامنے ہیں۔ ایک حسین رضی اللہ عنہ کا نمونہ ہے، ایک یزید کا نمونہ ہے۔ یزید سے حضرت حسین نے کیوں مقابلہ کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ حکومت کا حقدار نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ وہ نمازیں چھوڑتا تھا، وہ شراب کا عادی تھا، گانے بجانوں کا عادی تھا، رقص و سرود کی محفلوں میں جاتا تھا۔ اس لیے حضرت حسین نے اس کو حکومت کی کرسی پر بیٹھنے سے روکا۔ اور اگر ہم وہی کام کریں تو کیا ہمارے لیے حسین کی تلوار تیار نہیں؟ اگر ہم اسی کردار کو اپنائیں جو یزید نے اپنایا تھا تو کیا ہمارے لیے حضرت حسین کی تلوار تیار نہیں؟ اس لیے اس بات کو سمجھ لیں، کردار سے انسان ہوتا ہے، نام سے کوئی انسان نہیں ہوتا ہے۔ حسینی نام رکھ لینے سے حسینی کردار پیش کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ ماتم منا لینے سے، حسین کی یاد منا لینے سے ہم حسین کا حق ادا کر سکتے ہیں تو یہ قطعاً اس کی سوچ غلط ہے، اس کی فکر غلط ہے۔ حسین کی یادگار کو منانے والوں سے یہ پیغام ہے کہ آپ بھی حسین جیسا بنیے۔ حسین نے یزید سے مقابلہ کس لیے کیا تھا؟ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، نمازوں کی پابندی نہیں تھی، شراب کا عادی تھا۔ اگر ہم بھی وہی کام کریں تو پھر سوچیں کہ ہم حسینی صف میں ہیں یا یزیدی صف میں ہیں، ہمارا مقابلہ حسین سے ہے یا ہمارا مقابلہ یزید سے ہے۔ اور ان دونوں مقابلوں میں اللہ کے نزدیک مقبول کون ہے؟ حضرت حسین مقبول ہے یا یزید مقبول ہے؟ آپ سوچیں اور موازنہ کریں کہ حسین کا کردار اپنانے والا کامیاب ہوگا یا یزید کی راہ پر چلنے والا کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔